ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 مزدور دوست ایک جگہ پر مزدوری کرنے گئے۔ یہ تینوں اپنے اوزار کے ساتھ زمین کی کھدائی میں مصروف تھے اور گھر کی تعمیر کے لیے جگہ صاف کر رہے تھے۔ اچانک کام کرنے کے دوران ایک دوست کو محسوس ہوا کہ جس جگہ وہ کھدائی کر رہا ہے وہاں زمین کے نیچے کوئی لوہے کی چیز ہے۔ اس نے اس جگہ کی مزید کھدائی شروع کر دی دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہے۔ جب اس نے کافی کھدائی کر لی تو اسے زمین کے اندر سے ایک گھڑا ملا۔ اس نے اپنے باقی دونوں دوستوں کو بھی بلا لیا۔ وہ دونوں بھاگتے اس کے پاس آئے اور پوچھا کیا ماجرا ہے۔ ان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مجھے کھدائی کے دوران یہ گھڑا ملا ہے، آؤ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں دوست اس گھڑے کے گرد لپٹے کپڑے کو ہٹانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں کافی مقدار میں سونا، جواہرات اور اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ یہ سب دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کام سے فارغ ہونے کے بعد اسے کسی جگہ پر لے جا کر کھولیں گے اور آپس میں برابر بانٹ لیں گے۔ یہ کہہ کر تینوں نے اسے چھپا کر رکھ دیا تاکہ کسی اور کی اس پر نظر نہ پڑے۔ اب وہ دوبارہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شام کو جب تینوں کام سے فارغ ہو گئے تو تینوں خزانے کے ساتھ کسی محفوظ مقام کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کو ایک پارک دکھائی دیا جو کہ بالکل خالی تھا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ یہاں بیٹھ کر اسے آپس میں برابر تقسیم کیا جائے۔ اب انہوں نے اس گھڑے سے خزانے کو نکالنا شروع کیا، مگر چونکہ وہ ابھی کام سے فارغ ہو کر آئے تھے انہوں نے سوچا کیوں نہ پہلے سکون سے کھانا کھا لیا جائے، کیونکہ انہیں کافی بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کو کھانا لینے کے لیے بھیج دیا۔ جو دوست کھانا لینے گیا اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کسی طرح یہ سارا خزانہ اس کا ہو جائے اور پھر وہ ساری زندگی سکون سے گزار سکے۔ اس سوچ میں وہ گم تھا۔ اس نے کھانا لیا اور واپسی میں اس نے ایک دکان سے چوہے مار دوا لے کر اس کھانے میں ملا دی۔ اس نے سوچا جب اس کے دوست یہ کھانا کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے، اس طرح سارا خزانہ اس کا ہو جائے گا۔ ادھر اس کے باقی 2 دوست جو اس کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی سوچا کہ کیوں نہ جو دوست کھانا لینے گیا ہے اس کو مار دیا جائے اور سارا خزانہ آپس میں برابر بانٹ لیا جائے۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر واپس آیا دونوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو جان سے مار دیا۔ اس کو مارنے کے بعد دونوں بیٹھ کر سکون سے کھانا کھانے لگے۔ جیسے ہی کھانا کھا کر وہ آپس میں خزانہ بانٹنے لگے اور اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی باتیں کرنے لگے، کھانے میں موجود زہر نے اپنا اثر دکھا دیا اور انہوں نے وہاں موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ اس طرح ان کی لالچ کے سبب خزانہ کسی کے ہاتھ بھی نہ آیا، بلکہ یہ خزانہ ان کی موت کا سبب بن گیا۔ سچ ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے پیج کو فالو بھی کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔